ہر طرح کی تعریف، توصیف، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک رب ذوالجلال، مالک رب ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور اس پوری زمین پر بسنے والی ہر طرح کی مخلوق کا خالق اور مالک، مربی، مشفق، پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اتنی تعریفات جتنی کہ شجر، حجر، درخت اور سمندر میں جتنے سنگریزیں، کنکریاں، اتنی اللہ رب العالمین کی تعریفات، اور درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے گئے تمام برگزیدہ بندوں پر، اور ان تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، حبیب محتشم، رسول معظم، منتظر نبیاں، سرکار رسولاں، جناب مدنی، تاجدار مدنی، حبیب مصطفیٰ جناب مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بہا درود و سلام ہوں۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا کہ اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جائیں، وہ موضوع ہے میرا حسن ظن، اچھی سوچ، اور ظن سوء، بری سوچ۔ کیونکہ آج پوری دنیائے انسانیت عجیب و غریب طریقے کی کشمکش میں مبتلا ہے، ہر طرح سے ظلم و بربریت، ہر طریقے سے فتنہ و فساد آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اور آپ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے، اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، عینی مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے دور میں اور ایسے پرفتن ماحول میں ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ اور جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ظن کے مطابق، انسان کی اچھی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ہر چیز دیتا ہے۔ اگر ہماری اچھی سوچ ہے تو اچھی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین ہماری اچھی طریقے سے رہنمائی کرے گا، اور اگر ہماری سوچ میں ذرہ برابر اگر ملاوٹ آ گئی تو یقینی معنوں میں سمجھ لیجئے کہ ہم دور کی دنیا میں جا کر کے گریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مقدسہ کی 6636 آیتیں نہیں بلکہ 6666 آیتیں، ان تمام آیتوں میں جہاں 900 آیتوں پر اللہ رب العالمین نے حکمیہ جملہ استعمال کیا ہے پورے قرآن مجید کے اندر، وہیں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایسے قصص اور واقعات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے جس سے ہماری اور آپ کی راہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ قصص اور واقعات کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں بیان کر دیا کہ کوئی قصص بیان کر دیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، اصحاب فیل کا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ قصص اور واقعات ایسی چیزوں پر نہیں، بلکہ یہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس میں ایسے راز پنہا ہیں جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب ہماری اچھی تھاٹ ہوگی، اچھی سوچ ہوگی، تبھی ہم اس طریقے پر اور اس راستے پر ہم چل سکتے ہیں، اور اس راستے کو اپنا سکتے ہیں، اس راستے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ایک ایسے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو عدل رہا ہے وہ عدل کیا کہتے ہیں، ہر چیز پر مقدم رہا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کے عدل میں ذرہ برابر کوئی کمی کوئی کجی نہیں آئی اللہ رب العالمین کے، اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گی، اور نہ قیامت کے اس کے بعد رونما ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے عدل میں کوئی کمی آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا جو عدل، اللہ رب العالمین کا جو نظام، وہ اللہ رب العالمین نے برحق نازل کیا، اور اس دنیا میں کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ناانصافی نہیں کیا۔ اور ان تمام چیزوں کی جیتی جاگتی مثال اگر ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو آج کفار و مشرکین کو دیکھ لیجئے، جتنی محنت ہم اور آپ مزدور طبقہ کرتے ہیں اس سے کم محنت کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اگر وہ محنت نہیں کرتے ہیں تب بھی آج ان کے پاس حویلیاں، کوٹھیاں اور تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا یہ عدل ہے اور وعدہ ہے کہ دنیا میں ہی میں انہیں کفار و مشرکین کو وہ حصہ میں دوں گا، اور ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں وہ چیز جگہ تیار کر رکھی ہے، اور وہ چیز بنا رکھی ہے جنت کی شکل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے عدل، جو اللہ رب العالمین کا مجھے بیان کرنے کا مقصد جو یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی، اور پوری دنیا پر بادشاہت اللہ رب العالمین نے 4 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جس میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 پڑھیے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں میں سے بعض کو کافر پیدا کیا اور بعض کو مومن پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین کے عدل کے خلاف ہوتا کہ اگر اللہ رب العالمین 3 مسلمانوں کو اللہ رب العالمین پورے دنیا کی بادشاہت دے دیتا اور 2 کافروں کو اللہ رب العالمین دنیا کی حکومت دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا عدل اللہ رب العالمین کے اس میں نہیں پایا جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پورے دنیا پر حکومت دی، چرند پرند کیڑے مکوڑے اور جنات شیاطین شرکش شیاطین، ہواؤں پر ان کی حکومت، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین نے مقدم کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ایسی حکومت دی کہ ایسی حکومت اللہ رب العالمین نے پھر دنیا میں کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے 2 مسلمان کو پوری دنیا پر حکومت دی، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ایک کون ہیں؟ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکمرانی اللہ رب العالمین نے دی۔ یہ 2 مسلمان ہو گئے۔ اور نمرود کی بادشاہت، کافروں میں سے نمرود تھا، نمرود کی بادشاہت اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر حکمرانی دی، نمرود کو بھی۔ اور بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر ان کی حکمرانی قائم کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا عدل یہی سے پتہ چلتا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ ہم نے تمہیں میں سے بعض کو کافر پیدا کیا، بعض کو مومن پیدا کیا، لیکن بادشاہت دینے کا جب وہ آیا تو اللہ رب العالمین نے 2 مسلمانوں کو دیا اور 2 کفار و مشرکین کو دیا اللہ رب العالمین نے، تو برابری کا حصہ کیا۔ اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کی اچھی سوچ کی طرف میں لے کر کے چلتا ہوں کہ انسان کی تھاٹ اور سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ آج اللہ رب العالمین نے بے شمار جانوروں کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو ان نام لینے کا مقصد کیا ہے؟ مکڑی کا نام لیا اللہ رب العالمین نے، ہاتھی کا نام لے لیا اللہ رب العالمین نے اس میں، اور کہیں پر کیا کہتے ہیں ہدہد پرندے کا نام لیا اللہ رب العالمین نے، نملہ چینٹی کا نام اللہ رب العالمین نے لیا، اور کہیں کیا کہتے ہیں شہد کی مکھی نحلہ کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو ان جانوروں کو اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا قرآن مجید کے اندر؟ تو آئیے ایک جانور کی
سوچ میں بتلاتا ہوں کہ کتنی بہتر سوچ، ہم اور آپ سے بھی بہتر سوچ تھی جو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کر کے ہمارے اور ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا اللہ رب العالمین نے کہ ایسے سوچ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور ہے، ایک چھوٹی سی حقیر چینٹی ہے جسے اگر ہماری انگلی لگ جائے تو وہ فوراً قتل ہو جائے گی، فوراً ختم ہو جائے گی، مونگی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے کم سے کم 200-400 چیونٹیوں کے برابر اتنا بڑا دماغ اللہ رب العالمین نے برین دیا ہے، دماغ دیا ہے، مائنڈ دیا اللہ رب العالمین نے انسان کو۔ تو اس سے کہیں بدرجے اولا انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری سوچ ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے سوچ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت دیا، اور حکومت ایسی حکومت کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایسی کسی کو حکومت نہیں دی۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اور ایک بچہ آپ کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں اس میں دسترخوان میں شامل ہوا، کھانے کے لیے شامل ہوا، بسم اللہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کی قسم میرے بھائی سلیمان کی حکومت ان شیاطین پر نہ ہوتی تو میں آج شیطان کو میں قید کردا اور مدینے کے گلیوں میں بچے شیطان سے کھیلتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اس بات کی، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شہادت دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسے ہی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَحُشِرَ حشرہ کے معنی اکٹھا کرنے کے ہوتے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان کے جنود کو، لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کے سامنے؟ ایک میدان میں، اور اس کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہی ان کے لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ جناتوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت کو اکٹھا کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے معائنہ کرنے کا حکم دیا، اور سلیمان علیہ السلام معائنہ کر رہے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پرندوں کی جماعت میں بھی معائنہ کر رہے ہیں۔ بتائیے ایسی حکومت کہ سلیمان علیہ السلام کے اس سے اگر ایک پرندہ غائب ہو جائے، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہوا میں ہدہد پرندے کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور آج کی حکومتوں سے پورا کا پورا کمپنی ہی غائب ہو جاتا ہے، لیکن آج ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوتا، اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ حکومت تو خاموش ہے ہی، لیکن اس پر میڈیا بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیے کہ یہ معائنہ کر رہے ہیں، انسانوں کی جماعت سے گزر رہے ہیں، جناتوں کی جماعت سے گزر رہے ہیں، پرندوں کی جماعت سے گزر رہے ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں کہاں؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلَةِ، آئے چیٹیوں کی وادی میں، چیٹیوں کے وادی میں پہنچ گئے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلَةِ، اب جو چیٹیوں کی جو سردار ہے، اس سردار کی سوچ کیسی تھی، کتنی بہترین سوچ تھی، اس سوچ کی طرف میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو میں اس طرف متوجہ کروں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلَةِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین سوچ چیٹیوں کی سردار کی رہی کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت کریمہ آج سے 1444 سال پہلے مدینے کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالی نے اتار دیا، اور اتارا اس لیے کہ تاکہ آپ کی امت
بھی اس چیز کو پڑھ کر کے اور اس کو سن کر کے اور وہ اپنی سوچ میں سدھار لانے کی کوشش کرے گا۔ آج ہماری امت اور یہ امت، اس امت کی سوچ کتنی گندی ہے۔ اللہ اکبر! اپنے بھائی کے تعلق سے حسن ظن نہیں، اچھی سوچ نہیں، اپنے گھریلو اپنے معاشرے کے تعلق سے ہماری اچھی سوچ نہیں، اور بھی اپنے دیگر اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کے تعلق سے ہماری اچھی سوچ نہیں۔ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، گندی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ آئیے، جو ایک چیونٹی کی سوچ تھی اور جو چیونٹیوں کی جو سردار تھی، کتنی اس کے اندر طرف ہے، کتنی محبت ہے اپنے اس سے، جماعت سے کتنی محبت ہے، اپنی جماعت کے لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ کہہ رہی ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رعود نہ ڈالے، تمہیں مس نہ کر ڈالے، تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک چیونٹی کہہ رہی ہے، چیونٹی کی سردار کہہ رہی ہے۔ چیونٹی کی سردار کی یہ سوچ، آج ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ انہیں بھی اس چیز سے سبق لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک چیونٹی کی سوچ کتنی بہترین، کتنی عمدہ ہے اپنی جماعت کے لیے اور اپنی جماعت کے افراد کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رعود نہ ڈالے، مس نہ کر ڈالے۔ حتما یحتمو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جانتے ہیں؟ جو خانہ کعبہ میں گئے ہوں گے، خانہ کعبہ میں دیکھا ہوگا 4 رکن ہے، رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، حجر اسود یہ اور رکن عراقی، 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں خانہ کعبہ میں، اور 4 کونوں میں 2 کونوں کے پاس میں ایسے حتیم کا حصہ چھٹا ہوا ہے۔ حتیم کا جو حصہ چھٹا ہوا ہے جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہو رہا تھا، تو اس وقت ایسا پیسہ یا ایسی وہ دولت نہیں تھی ان لوگوں کے پاس میں جو اس کو لگایا جاتا، اس کو بنایا جاتا، اور اسی وقت سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حتیم کعبہ کے نام سے وہ آج وہ حصہ مس کیا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا حصہ ہے، چھوڑا ہوا حصہ ہے۔ اسی الفاظ سے اللہ رب العالمین نے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے، مس نہ کر ڈالے، تمہیں توڑ نہ ڈالے سلیمان کا لشکر بے خبری میں۔ اس لیے تم اپنے ادخلو، اپنے داخل ہو جاؤ، اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جسے پوری دنیا پر حکمرانی ہے، آج ہمارے پاس ایک بنگلہ ہو جائے اور ایک 4-5 کیا کہتے ہیں وہ چال میں گھر خرید لیں، تو ہماری زمین پر قدم نہیں رہتے ہیں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، کسی سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، کسی کو اپنے مقابل سمجھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا پر حکمرانی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جب اس آواز کو سنا، چیونٹی کی آواز کی، سردار کی آواز کو، فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر! سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کا سننا تھا، فتبسم ضاحکا من قولہا، پہلے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ضحکہ یضحکو کے معنی کھلکھلا کر کے ہنسنا، اور ہنس پڑے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز سے۔ اب یہاں دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا، اس پر مسکراہٹ ہوئی، مسکراہٹ آئی، اور اس پر پھر مسکرانے کے بعد ہنسے، اور ہنسنے کے بعد میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ آج اللہ رب العالمین نے کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے؟ آج یہ کرونا کال میں پوری دنیا سناٹے کے عالم میں، پوری ممبئی ایک دم بالکل لاک ڈاؤن کے اندر بند تھی، سناٹے کا عالم تھا، لیکن کوئی مائی کا لال، ایک آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے رزق مہیا نہیں ہوئی اور فلاں دن میں بھوکا سویا ہوں، فلاں دن
میں بھوکا سویا ہوں لاک ڈاؤن میں. یہ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت تھی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں سناٹے میں ایک دم بالکل تبدیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں ہمیں روزی دے رہا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اگر اس کی آواز کو سنی، آواز سننے کے بعد میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے یہ میرے اوپر جو احسان کیا ہے کہ میں نے آواز جو سننے کی مجھے صلاحیت دی ہے، اس جانور کی، حقیر جانور کی، اس کی آواز سننے کے بعد میں اے اللہ تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ رب العالمین نے اس شکریہ کے الفاظ کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. تو یہ ہماری سوچ اس چینٹی کے سردار کے مانند ہونی چاہیے کہ جیسے اگر ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اگر غلط طریقے پر دیکھتے ہیں تو فوراً اسے ٹوکتے ہیں، اپنے بیٹے کو اگر غلط راستے پر دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس پر آبجیکشن لیتے ہیں، اور یا تو آبجیکشن لیتے ہیں یا پھر پہنچ جاتے ہیں امام صاحب کے پاس میں، امام صاحب ہمارا لڑکا بورائے گا ہے، وہ کرے لیے دعا کہہ دو، ٹھکائی جائے ہمارا لڑکا، ہمارا لڑکا جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں بدچلن ہو گیا ہے، تو دعا کرانے کے لیے پہنچتے ہیں امام صاحب کے پاس میں. اور نہیں تو اگر اس پر حکومت چلتی ہے اپنے گھر والوں پر تو بچے کو مارتے ہیں، اس کو سرزنش کرتے ہیں، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ آبجیکشن ضرور لیتے ہیں. تو ایسی ہماری سوچ مسلمانوں، اچھی سوچ ایسی ہونی چاہیے جیسے اس چوٹی کی سوچ تھی کہ اس نے کتنی بہترین انداز میں کہا. اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ میں آیت نازل کر دی کہ اگر اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک الفاظ پر ہمیں 10 نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ تو اچھی سوچ کے تعلق سے. آئیے جو گندی سوچ جو ہماری ہوتی ہے، گندی تھاٹ جو ہوتی ہے، وہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے. حرام اللہ رب العالمین نے کہاں کہا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10-11 اٹھا کر کے پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے، بہت زیادہ بری سوچ سے، بہت زیادہ بری تھاٹ سے بچو. کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ کا جو رب ہے، پورے دنیا کا رب، پورے عالم اسلام کا رب، سارے نبیوں کا رب، 7ویں آسمان سے یہ آواز لگائی اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم ایمان لانے والے اگر صحیح ایمانوں میں ایمان لائے ہو، اور اگر تم نے اللہ رب العالمین کا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے ہو، اور صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں مخاطب کیا. اللہ رب العالمین نے پورے دنیا کے مومنوں کو مخاطب کیا کہ بہت زیادہ بدگمانیوں سے، بہت زیادہ بری سوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اس لیے اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے بری سوچ کو حرام قرار دیا ہے. کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. ہر مرتبہ ہمارے ذہن میں اچھی بات نہیں آتی ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں غلط بات بھی آتی ہے، کبھی شیاطین کی طرف سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور غلط تصورات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، غلط خیالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی غلط سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ذہنوں میں جو غلط سوچ پیدا ہو، اس سوچ کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کہ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے. اور بری سوچ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اتنا زبردست لتھاڑا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 10 سے اٹھا کر کے پڑھتے چلے جائیے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا منافقوں نے، مدینے میں الزام لگایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگایا تھا، منافقین نے الزام لگایا تھا، تو اس وقت کچھ صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ میں، منافقین کے ساتھ میں چلے گئے تھے، بری سوچ کے مالک ہو گئے تھے، یعنی ان کے ذہنوں میں ایسی سوچ آ گئی تھی کہ کہا کہ ہو سکتا ہے اما عائشہ نے ایسا غلط کام کیا ہو۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں 10 آیت کریمہ اما عائشہ کے برات میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، تو اس میں مومنوں کو اللہ رب العالمین نے اتنا زبردست پھٹکارا، کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعت، تم نے جب اس واقعے کو سنا تو کیوں نہیں تم نے اچھی سوچ رکھی؟ تمہارے ذہنوں میں غلط سوچ کیسے پیدا ہو گئی اما عائشہ نبی کی بیوی کے متعلق؟ تو یہ غلط سوچ اگر ہماری ذہنوں میں پیدا ہوئی، صحابہ کے ذہن میں اگر آیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دیا، اور ان کو ڈانٹا بھی اللہ رب العالمین نے۔ تو اسی کے تعلق سے کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اے ام ایوب، آج جو اما عائشہ پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ الزام تمہارے ساتھ لگایا جاتا تو تمہاری سوچ کیا رہتی؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اس وقت ام ایوب نے جو بات کہی تھی سنہرے اوراق میں وہ بات لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ام ایوب نے کہا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا، ام ایوب نے کہا کہ میں ایسا گمان نہیں رکھتی، اما عائشہ کے متعلق میں اچھا ہی گمان رکھتی ہوں، اچھی سوچ میں رکھتی ہوں، اما عائشہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ تو اس زمانے کی عورت اور وہ صحابیہ جن کے اللہ رب العالمین نے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں ان کی سوچ میں اگر ذرہ برابر اگر تبدیلی آئی تو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے انہیں ڈانٹ دیا۔ اور آج ہماری سوچ تو ایک دم بالکل پنچر ہی ہو گئی ہے، تو ہماری سوچ کا کیا کہنا؟ بتائیے مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہماری جو سوچ میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ کسی چیز کے تعلق سے یہ مسجد بننی ہے، مدرسہ بننا ہے، اب بعض لوگوں کا سوچ کیا، ارے ہم کل چندوا کہی کے کل کھات ہے، خواب کھات ہے، خواب کا لوٹت ہے۔ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ آئینی مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہ کر لیں۔ آپ نے غلط سوچ رکھا، اپنے بھائی کے متعلق غلط سوچ رکھا، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق آپ کا فیصلہ بھی کرے گا۔ ظن کے مطابق، ظن سو اگر ہمارے ذہنوں میں ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے ظن سو کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اگر ظن صالح بہترین اگر وہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے، اور راوی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انما مثل جلیس السوء و انما مثل جلیس الصالح کحامل المسک و نافخ الکیر۔ اچھی سوچ رکھنے والی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطر فروش کے ساتھ میں رہتا ہو۔ عطر فروش، عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اگرچہ اپنی خوشبو وہ نہ دے کسی کو، آپ کو نہ دے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ میں رہنے والا آدمی مہکے گا ضرور۔ ایسے ہی آدمی کی جب اچھی سوچ ہوگی تو اگر دنیا تمہارے گھر والے تعریف نہ کریں، لیکن آنے والی نسلیں تمہاری تعریف کریں گی کہ میرے باپ کی، میرے خاندان میں فلاں کی بہت اچھی سوچ تھی۔ اور اگر غلط سوچ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے کحامل المسک و نافخ الکیر، کہ اس بھٹی سلگانے والے کے مانند ہے کہ جس کے پاس اگر آدمی بیٹھ جائے تو اس کے دھوئیں سے اس کا پھیپھڑا، اس کا کلیجہ خراب ہو جائے، اور اس کے شرارے، اس کی چنگاریوں سے اس کے کپڑے چل جائیں۔ ایسے ہی غلط سوچ رکھنے والی کی مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو معزز حاضرین، آج
کا جو یہ کہنے کا مطلب میرا ہے، کہنے کا مقصد جو ہے یہ پورا، کہ ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے کسی کے متعلق۔ اپنے مسلمان بھائی کلمہ گو جو مسلمان ہیں اس کے متعلق اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور جو غلط ہیں کفار و مشرکین جو ہیں، کفار و مشرکین کو تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ میں بھی، تو ہمارے ان کے ساتھ میں بھی اچھی سوچ اگر ہماری ہے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ہمارے اس میں ڈائیورٹ کر دے، ان کو مسلمان بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسی اچھے سوچ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بار الہ تو ہمارا خاتمہ اگر ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمارے درمیان میں جو ہمارے مسلمان بھائی جو بیمار حال ہیں، اے اللہ تو انہیں بیماریوں سے اے اللہ تو انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ میں خصوصی طور پر اہل فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اے اللہ میں دعا کروں گا کہ اے اللہ تو انہیں جو ظلم و بربریت کے شکار ہیں اے اللہ تو انہیں نجات دے، اور اے اللہ تو ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں ان کے لیے اے اللہ تو ان کے سامنے کفار و مشرکین کے سامنے جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یعنی انہیں بچوں کو عورتوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، اے اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان لوگوں کے سامنے تجھے حاضر کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کے لیے تو کافی ہو جا، ان مسلمانوں کے لیے جو اے اللہ جو مظلوم ہیں، اے اللہ مظلوم ہیں تو ان کے لیے سہارا بن جا، اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کے لیے جو بے یار و مددگار ہیں، ان کے گھر نہیں، ان کے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں اس میں بم بارود سے اڑا دیا گیا، لیکن اے اللہ تو ان کے لیے ان کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو جا، بار الہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں کی ہماری خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں جو اے اللہ تو ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔